السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ حکومت جی فل بدماشی پر آ چکی ہے، اس قدر بدماشی پہ آ چکی ہے اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ ٹکراؤ سے آگے نکل چکا ہے کہ جب آپ کے وزیر خزانہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ 3-4 مہینے الیکشن اگر آگے چلا جائے تو کیا ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے، ہمارے باپ کا آئین ہے، جب چاہیں ٹھوکر مار کے ہم توڑ دیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے، ہمیں کون سزا دینے والا ہے۔ وہ جیسے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر آمدن سے زائد اثاثے میرے ہیں، اگر میں نے لوٹا ہے، اگر میں نے کرپشن کی ہے اور میں نے ایون فیلڈ کے اندر اپارٹمنٹ خرید لیے، تمہیں کیا؟ میاں نواز شریف نے کہا تمہیں کیا، میرے ہیں نا اثاثے زیادہ، تمہیں کیا؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر 3-4 مہینے آگے چلے جاتے ہیں تو کیا ہے، ہمارے باپ کا آئین ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ کھلم کھلا آج بدماشی دکھائی گئی اور بدماشی کی بھی ساری حدیں پار کی گئی ہیں۔ خاص طور پہ جس اسپیکر نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کی جی توہین ہو گئی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑی مقدس ہے، لہذا گستاخی ہو گئی ہے۔ اب اس گستاخی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے اقدامات کو نظر انداز کیا، اس کے احکامات پر تشویش ہے۔ حالیہ فیصلوں، ججز کے ریمارکس پر ارکان قومی اسمبلی کے تحفظات ہیں۔ خط کا متن اور کہا گیا ہے کہ اگر فیصلہ نہ مانا گیا تو ہمیں سپریم کورٹ نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ یہ جناب خط لکھا گیا کہ آپ نے ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں، لہٰذا جو ہے وہ بڑا کام جو ہے نا آپ نے خراب کیا ہے۔ یہ دیکھیے خبر، الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ یہ جی اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صوبائی حکومتیں موجود ہوں اور باقی میں الیکشن ہو رہے ہوں، حکومت اور اپوزیشن آج ہی بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ پاکستان کو ان حالات میں موجودہ حکومت نے نہیں ڈالا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ عمران خان کا گند ہے جی، وہ تو انہوں نے ڈالا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ایک دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ 2 اسمبلیاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، آئین کے جو چیتھڑے اڑا دیے گئے ہیں، کہ کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ الیکشن اکتوبر میں ہونے دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ 63A پر وہ فیصلہ دیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر 63A کا فیصلہ نہ آتا تو صوبائی اسمبلی درست چل رہی تھی، پھر ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ 25 ارکان کا کوئی گناہ نہیں تھا جس کی انہیں سزا دی گئی، اور آئین کے مطابق مالیاتی امور کے منظوری قومی اسمبلی ایوان اور اس کے ارکان کا استحقاق ہے۔ ایوان کو بائی پاس کر کے اسٹیٹ بینک کو فنڈز جاری کرنے کا حکم دینا اس ایوان کا استحقاق مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا جی، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین یہ بالکل واضح ہے کہ حکومتی خزانے سے جب بھی رقم نکلے گی وہ قومی اسمبلی کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ ایوان واضح کر چکا ہے کہ یہ رقم اس مد میں نہیں دی جا سکتی، یعنی کھل کے آج انہوں نے کہہ دیا کوئی پیسے شیسے نہیں ہے، نسو کوئی پیسے نہیں ہیں، اور نہیں کراتے ہم الیکشن، کوئی قیامت نہیں آ رہی، نہیں مانتے۔ اور ادھر سے اسپیکر نے خط لکھ دیا کہ ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر یہ بھی بات آج کی گئی کہ ذرا استحقاق کمیٹی بلائے 3 ججز کو اور ان کی طبیعت صاف کرے۔ یہاں تک بات ہوئی اور کہا گیا کہ خط لکھیں، اور پھر اس کے بعد محسن داوڑ کا پوری پارلیمنٹ کو استحقاق کمیٹی کا درجہ دے کر ججوں کو بلانے کا مطالبہ، کہ پوری پارلیمنٹ سارے چوروں کے سامنے چیف جسٹس آئیں، انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے کہ اس بدماشا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ گناہ ہے، انہوں نے کہا بلائیں۔ یہ وہ محسن داوڑ لوگ ہیں، یعنی شرم آتی ہے، ایسے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں جو ہر وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں کیا آئین کی باتیں کرنے والے۔ اچھا، بلاول بھٹو بھی پیچھے نہیں رہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ اب لکیر کھینچ دی جائے کہ کسی وزیر اعظم کو توہین پر فارغ نہیں ہونے دیں گے۔ وقت آ گیا لکیر کھینچ دی، یہ ہے اصل بیماری، یہ ہے اصل ڈر، یہ ہے اصل نکتہ
کہ جس وجہ سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں, رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں کہ نائل ہو جائیں گے. اور آج وہ نام بھی تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی جی, وہ وفاقی حکومت سے لکھا کہ اپروپریٹ اتھارٹیز بن جائے, مناسب پتہ نہیں کیا کیا اس کا مطلب بنتا ہے, وہ کر دیا جائے, یعنی کسی طریقے سے بچ جائیں. وہ ایک طرح سے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. یہ جو بدماشی بھی کر رہے ہیں نا, اندر سے ڈرے ہوئے ہیں, الٹا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال ان کے ساتھ کرے گا کیا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا, اسپیکر صاحب چیف جسٹس اور ججز کو خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا. سپریم کورٹ نے اقلیتی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہیں جمہوریت کے لمبردار اور آئین بنانے والے کنواسا. یہ ذرا سنیے. اچھا, عدالتی حکم سے پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے, بہتر ہوگا کہ ہمیں مذاکرات کا کہنے والے اپنے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں. بلاول بھٹو زرداری ججوں کا حکم نامے کی توہین امیز قرار دیتے ہوئے اس قومی اسمبلی کے استحقاق کمیٹی میں اٹھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آخر ہم کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پر چڑھا دیں, کتنے وزرائے اعظم کو توہین عدالت میں اڑا دیں. اب وقت آ گیا کہ زمین پر لکیر کھینچ دی جائے کہ کسی وزیر اعظم کو توہین پر فارغ نہیں ہونے دیں گے. یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے کہ بینچ پر بیٹھ کر پوچھا جائے کہ آپ کی اکثریت ہے یا نہیں. انہوں نے کہا عدالت کی پنچایت میں ڈائیلاگ ہونا ہے تو پھر شاید ڈائیلاگ بھی کامیاب نہ ہو سکے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ تاریخ میں اسے پی ٹی آئی ٹائیگر فورس کی حیثیت سے یاد رکھا جائے تو پھر اس کی مرضی ہے. جسٹس بندیال کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر کے طور پہ آپ کو. اچھا جی, نون لیگ کے مرتضی عباسی اور جاوید لطیف میں جھگڑا, ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش, یعنی لڑ تو آپس میں رہے ہیں. اور ویسے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ قومی اسمبلی اجلاس میں مسلم لیگ نون کے وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی اور وفاقی وزیر جاوید لطیف کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اچھا جی, لڑائی ہوئی ہے اور مرتضی جاوید عباسی اور جاوید لطیف ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کی, لیکن اراکین اسمبلی نے بیچ بچاؤ کروایا. وزیر مملکت برائے داخلہ عبدالرحمان کانجو, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور دیگر ارکان نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا. اعظم نذیر تارڑ نے مرتضی جاوید عباسی کو خواجہ آصف کے پاس لے جا کر بیٹھا دیا. پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ نے بھی دونوں وزراء کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے رہے. اب یہ ایک جو دوسرے کا بغل بچہ ہوگا جو ہے شہباز شریف کا, اور یہ تو ٹاؤٹ ہے نا مریم کا, تو اسی لیے ساری جو ہے پی ٹی آئی نے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. تو آج بڑی خبریں ہیں اور کل جو ہے وہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. لیکن یہ جو ساری بدماشی ہو رہی ہے نا, اس ساری صورتحال کے اندر اعتزاز احسن نے جو بات کی ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ 27 اپریل سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت اور ان کے اتحادی کبھی چاہ کر بھی نہیں بھلا پائیں گے. 27 اپریل یعنی صبح وہ کہتے ہیں جو بندیال فیصلہ دیں گے یہ چاہ کر بھی نہیں بھول سکیں گے کہ ہو کیا گیا ہے. بدماشی کر رہے ہیں نا, ڈرا رہے ہیں نا. انہوں نے کہا چیف جسٹس کا حکم ریڈ لائن ہے, ہوگا عمل, ان کی بدماشی ان کی دھمکیاں نہیں چلیں گی. نے کہا ایسا فیصلہ آئے گا کہ یہ چاہ کر بھی نہیں بلا پائیں گے. یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, یہ جو اس وقت دو نمبری کر رہے ہیں, بے شرمی کے ساتھ جو اس وقت انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اور ایک طرف عمران خان نے آج مذاکرات کے لیے, یعنی یہ حال یہ ہے, خان صاحب تو چاہتے ہیں مذاکرات ہو, خان صاحب نے آج مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دیا. شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور سینٹر علی ظفر شامل ہیں. خان مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا رہا ہے, کسی طرح مذاکرات ہو جائیں. اور دوسری طرف یہ بدماشی ہے. اچھا جی, حامد میر صاحب پھر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے. کہتے ہیں یہ جو ڈی لسٹ ہوا ہے نا, یہ جو آج چیف جسٹس کے کیس, وہ کہتے ہیں وہ سازش ہے کیونکہ اس میں اطہر من اللہ اور سردار طارق صاحب اس میں تھے, تو لہٰذا وہ سیاسی فیصلہ وہ ان کے خلاف آ سکتا تھا جو ہے وہ چیف جسٹس کے, اس لیے آج وہ جو بینچ ہے وہ ڈی لسٹ ہوا. تو یہ ساری جی ہر طرح سے, یعنی میڈیا کے فرنٹ سے, سوشل میڈیا کے فرنٹ سے, بغل بچے سارے اپنے اینکر اور ساری قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے آج دھاوا بول دیا ہے. اب آج ہے باری ان کی, صبح باری ہے بندیال کی, اور کل بڑا واضح ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ویسے ٹریلر تو اعتزاز احسن صاحب نے دکھا دیا ہے کہ یہ چاہ کر بھی یہ بدماشی جو کر رہے ہیں, جو گنڈا گردی کر رہے ہیں, یہ بھلا نہیں پائیں گے. ان کے بڑے بھی نہیں کہیں گے کیا ہو جائے گا 4 مہینے الیکشن نہ ہوئے تو. پاکستان زندہ باد.